مسئلہ رفع الیدین پر امام اعظم ابو حنیفہ اور امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہما کا آپس میں سرزمین مکہ پر مناظرہ ہوا۔ جب حضرت امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ مکہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ملے تو سوال کیا، فرمانے لگے کیا وجہ ہے کہ آپ نماز میں رکوع جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین نہیں کرتے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کوئی صحیح حدیث مروی نہیں، تو ہم کیسے رفع الیدین کریں؟ تو امام اوزائی نے فرمایا کیسے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے حدیث مروی نہیں؟ حالانکہ مجھ سے زہری نے بیان کیا، انہوں نے سالم سے، اور انہوں نے اپنے باپ عبداللہ بن عمر سے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا انہ کان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ وعند الرکوع وعند الرفع منہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع نماز میں بھی رفع الیدین کرتے، اور رکوع جاتے وقت بھی رفع الیدین کرتے، اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت بھی رفع الیدین کرتے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جواب میں حدیث پیش فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں حدثنا حماد، مجھ سے حماد نے بیان کیا، عن ابراہیم، انہوں نے ابراہیم نخعی سے، عن علقمۃ والاسود، انہوں نے حضرت علقمہ اور حضرت اسود سے، عن عبداللہ ابن مسعود، انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یرفع یدیہ الا عند افتتاح الصلاۃ ولا یعود لشیء من ذلک۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع نماز میں رفع الیدین کیا کرتے، اور اس کے بعد بالکل رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ تو امام اوزائی فرمانے لگے احدثک عن الزہری عن سالم عن ابی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وتقول حدثنی حماد عن ابراہیم۔ امام زہری کہنے لگے میں تمہیں زہری سے اور سالم سے اور عبداللہ بن عمر سے حدیث بیان کر رہا ہوں، اور آپ میرے سامنے حماد، ابراہیم اور علقمہ سے حدیث بیان کرتے ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے کیا جواب دیا؟ آپ فرماتے ہیں کان حماد افقہ من الزہری، حضرت حماد زہری سے بڑے فقیہ ہیں، وکان ابراہیم افقہ من سالم، اور ابراہیم نخعی حضرت سالم سے زیادہ فقیہ ہیں، اور وعلقمۃ لیس بدون ابن عمر فی الفقہ، اور حضرت علقمہ حضرت عبداللہ بن عمر سے فقہ میں کم نہیں ہیں۔ وَإِنْ كَانَتْ لِابْنِ عُمَرَ صُحْبَةٌ، اگرچہ حضرت عبداللہ بن عمر کو شرف صحابیت نصیب ہے، لیکن یہ ایک فضیلت ان کی زائد ہے، باقی حضرت علقمہ وہ فقہ میں حضرت عبداللہ بن عمر سے کم نہیں۔ وَالْأَسْوَدُ لَهُ فَضْلٌ كَثِيرٌ، اور حضرت اسود کے لیے تو بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ عبداللہ، اور حضرت عبداللہ بن مسعود تو حضرت عبداللہ ہیں۔ فسکت الاوزاعی، تو یہ بات سن کر امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو گئے اور کوئی جواب نہ دے سکے۔ اب یہاں سے معلوم یہ ہوا کہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے وہ امام اوزاعی کی دلیل سے بھی زیادہ قوی اور مضبوط ہے، کہ جو زیادہ فقیہ ہے اس کی حدیث کو ترجیح حاصل ہوگی، اور یہ اصول حنفیہ ہے، حناف کے اصول حدیث میں یہ بات مسلم ہے کہ جو زیادہ فقیہ ہوتا ہے
اس کی حدیث بھی زیادہ قوی ہوتی ہے۔ بلکہ سیر و اعلام النبلاء کے اندر امام شمس الدین الذہبی رحمہ اللہ آپ لکھتے ہیں کہ تمام اصحاب میں حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کا علم زیادہ ہے، اور پھر ان کے شاگردوں میں حضرت علقمہ اور حضرت اسود کا علم سب سے زیادہ ہے، اور پھر حضرت علقمہ اور حضرت اسود کے شاگردوں میں حضرت ابراہیم نخعی کا علم زیادہ ہے، اور حضرت ابراہیم نخعی کے بعد حضرت حماد کا علم فقہ سب سے زیادہ ہے، اور حضرت حماد کے بعد حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فقہ میں علم اور درجہ زیادہ ہے، اور امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں آپ کے بعد امام ابو یوسف کا علم فقہ زیادہ ہے، اور پھر امام محمد کا علم فقہ زیادہ ہے، اور ان کے بعد ان کے شاگردوں میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا فقہی مرتبہ باقیوں سے بلند ہے۔ تو باقی لوگ تو ان کے بعد آئے، تو ان کے علم فقہ کے بارے میں آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ جو ہمارے ہاں احناف کا سلسلہ ہے فقاہت کا اور فقہا کا، یہ بحمد اللہ تعالی باقیوں سے زیادہ قوی ہے، لہٰذا انہی کی دلیل عدم رفع الیدین والی باقی دلائل پر بھاری اور راجح ہے۔ اس لیے امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کو خاموش ہونا پڑا، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ترک رفع الیدین والی حدیث کو راجح اور قوی ثابت فرما دیا۔